السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 558، سورۃ الحجر، آیت 26 تا 28، پارہ نمبر 14۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے انسان کو ایک بجنے والی مٹی سے پیدا کیا جو بدبودار سیاہ کیچڑ سے تھی، اور جان یعنی جنوں کو اس سے پہلے لو کی آگ سے پیدا کیا۔ اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا بے شک میں ایک بشر، ایک بجنے والی مٹی سے پیدا کرنے والا ہوں جو بدبودار سیاہ کیچڑ سے ہوگی۔ وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، خلقنا، ہم نے پیدا کیا، الانسان، انسان کو، من صلصال، بجنے والی مٹی سے، من حمأ مسنون، سڑے ہوئے گارے سے، والجان، اور جن، خلقناہ، ہم نے پیدا کیا اس کو، من قبل، اس سے پہلے، من نار السموم، سخت حرارت والی آگ کے شعلے سے۔ وَإِذْ، اور جب، قالا، کہا، ربو کا، آپ کے رب نے، للملائکتی، فرشتوں سے، انی، بے شک میں، خالقن، پیدا کرنے والا ہوں، بشرن، ایک بشر، آدم، من صلصال، بجنے والی مٹی سے، من حمأ مسنون، سڑے ہوئے گارے سے۔ پیارے بھائیوں بہنوں، آج کا یہ سبق قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیات بینات اللہ سبحانہ و تعالی نے ان آیات میں ہمارے بابا جان جناب حضرت آدم نبی اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش اور تخلیق کا ذکر فرمایا۔ اللہ رب رحمان نے یہ بتلایا ان آیات میں کہ پروردگار نے جناب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو کس طرح آدم کی تخلیق اور پیدائش ہوئی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا اور کس طرح جناب آدم علیہ السلام کو کس چیز سے اور کن مراحل سے گزار کر پیدا کیا، یہ آیات بینات اور قرآن مجید فرقان حمید کے اندر دیگر آیات بینات تخلیق آدم کے حوالے سے بابا جان جناب حضرت آدم نبی اللہ علیہ السلام کی تخلیق کے حوالے سے۔ ویسے تو ساری کائنات کا خالق و مالک
اللہ سبحانہ و تعالی خود اکیلا آپ ہی ہے، اور اس ساری تخلیقات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی کی سپریم تخلیق وہ ہمارے بابا جان جناب حضرت آدم نبی اللہ علیہ الصلاۃ والسلام ہیں۔ ابھی اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمارے بابا جان جناب آدم نبی اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کو پیدا نہیں کیا، اور آدم کی پیدائش سے پہلے ہی اللہ وحدہ لا شریک نے فرشتوں کو یہ آگاہی دی، اطلاع دی کہ میں ایک مخلوق پیدا کرنے والا ہوں آدم۔ تو یہ جناب آدم علیہ السلام اور انسان کا شرف اور مقام ہے، اور یہ رتبہ اور شان ہے انسان کی اور حضرت آدم کی کہ پیدائش اور تخلیق سے پہلے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ملائکہ کی عظیم جماعت کو اس سلسلے میں آگاہ فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ کچھ ایسا خاص پیدا کرنے لگے تھے، اللہ کچھ ایسا خاص پیدا کرنے تخلیق کرنے لگے تھے کہ اللہ نے اس کی تخلیق سے پہلے ہی ملائکہ کے اندر جناب آدم علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر فرمایا۔ ساری کائنات کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، آسمان ہو، زمین ہو، اور ان کے اندر ہو، باہر ہو، اوپر ہو، نیچے ہو، پانی ہو، دریا ہو، صحرا ہو، سمندر ہو، پہاڑ ہو، ہاں جی، جن ہوں، چرند ہوں، پرند ہوں، انسان ہوں، جانور جاندار ہوں، سب کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ ایک اللہ ہے، وہ خالق ہے، اور اللہ کے ماں سوا جو ہے وہ مخلوق ہے۔ لیکن آدم علیہ الصلاۃ والسلام، جناب آدم علیہ الصلاۃ والسلام، اگر ہم قرآن کی آیات کو دیکھیں تو یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ اللہ کی تخلیقات میں آدم سب سے سپریم تخلیق تھی۔ تو اللہ وحدہ لا شریک نے جناب آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق فرمایا کہ یقیناً ہم نے انسان کو ایک بجنے والی مٹی سے پیدا کیا۔ اب پیدا کرنے والا تو ایک اللہ ہے، لیکن یہاں اللہ سبحانہ و تعالی جمع متکلم کے لفظ لے کر آئے، خلقنا، یہ نہیں فرمایا کہ خلقت الانسان، میں نے پیدا کیا، فرمایا خلقنا الانسان، ہم نے پیدا کیا۔ تو یہ بھی عزت اور شرف اور کمال اور جلال کے لیے بیان ہوتا ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے میں نے یہ کیا، ایک کہتا ہے ہم نے یہ کیا۔ اللہ تعالیٰ کرنے والا، پیدا کرنے والا ایک اکیلا ہے، لیکن عزت و شرف اور جلال اور رتبے کے لیے جمع متکلم لے کر آئے، فرمایا ہم نے پیدا کیا۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اس انسان کو اور پوری مخلوق کو اکیلے ہی تخلیق کیا، اور فرمایا کہ بجنے والی مٹی سے پیدا کیا، یعنی ایسی مٹی کہ جو کھنکھناتی مٹی ہو، جس کے اندر جو ہے وہ آواز پیدا ہو جائے، خشک ہو کر بالکل کھنکھناتی ہوئی مٹی سے، اور فرمایا کہ جو بدبودار سیاہ کیچڑ سے تھی۔ اب انسان کی پیدائش کس طریقے پر ہوئی اور کن مراحل سے گزر کر ہوئی؟ عربی زبان کے اندر تراب کہا جاتا ہے خشک مٹی کو، تراب مٹی کو کہا جاتا ہے، اور وہ مٹی جو بالکل خشک ہو، اور جب اسی مٹی کو بھگو دیا جائے، مثال کے طور پر ہم مٹی کو بھگونے کے لیے کیا ڈال دیتے ہیں؟ پانی شامل کر لیتے ہیں۔ تو جب مٹی بالکل خشک ہو، اس میں پانی کے ذرات موجود نہ ہو، اسے کہا جاتا ہے ترابن، یعنی وہ مٹی جو بالکل خشک ہے، اور جب اسے بھگو دیا جائے تو وہ تین کہلاتی ہے، طوا یا نون۔ طوا کے نیچے زیر ہے اور یا ساکن ہے، نون پر دو تنوین ہے، دو پیش ہیں، نون پر تنوین دو پیش ہیں۔ تو جب مٹی خشک ہو تو وہ تین کہلاتی ہے، اور جب اسے بھگو دیا جائے تو وہ، جب مٹی خشک ہو تو وہ تراب کہلاتی ہے،
اور جب بھگو دیا جائے تو وہ طین کہلاتی ہے، اور جب ایک عرصہ دراز تک وہ اسی طرح پڑی رہے اور کالی ہو جائے تو پھر اسے ہمئن کہا جاتا ہے، اور جب وہ بدبو آنے لگے اس میں سے تو پھر اسے ہمئن مسنون کہا جاتا ہے، یعنی بدبودار کیچڑ، اور جب وہ خشک ہو کر کھن کھن کر کے بجنے لگے یعنی بجنے والی ہو جائے تو پھر اسے سواد کے ساتھ سلسالن کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح مسنون کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ جس کی تصویر بنائی گئی ہو، اور مسنون کا معنی ملائم اور نرم کے معنی میں بھی آتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جناب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا کس چیز سے؟ اللہ نے بابا جی آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، اور اس کے لیے پھر ایک ترتیب جو کہ حدیث کے اندر اور آیات کے اندر موجود ہے۔ امام مجاہد فرماتے ہیں کہ سلسال ان کا معنی بدبودار مٹی، یعنی بدبودار مٹی کو سلسال ان کہا جاتا ہے، اور اسی طرح سڑا ہوا گارا، اور اسی طرح جو ہے وہ کھن کھناتی ہوئی مٹی۔ تو اللہ رب العالمین نے جناب حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی کے ساتھ پیدا فرمایا۔ اللہ نے انسانیت کے باپ، انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا۔ مٹی جب خشک ہو تو تراب، بھگو دیا جائے تو طین، اور مدت پڑی رہنے کے بعد کالی ہو جائے تو ہامئن، جب بدبودار ہو جائے، بدبو آنے لگے یعنی بدبودار کیچڑ جیسا، تو پھر ہامئن مسنون۔ اب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کا سلسلہ کس طرح شروع کیا، اس کے حوالے سے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ روایت ہے ابو داود کے اندر حدیث نمبر 4693، ترمذی کے اندر 2955، اور اسی طرح علامہ البانی رحمہ اللہ نے ان روایات کو صحیح کہا۔ اچھا جی، جناب نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ خلق آدم من قبضۃ قبضھا من جمیع الارض، اللہ تعالیٰ نے آدم کو ایک مٹھی سے پیدا فرمایا جو اللہ نے ساری زمین سے لی، یعنی اللہ نے پہلے کیا کیا کہ پوری زمین سے ایک مٹھی تراب لے لی۔ اللہ نے پوری زمین سے ایک مٹھی تراب کو لیا، مطلب بالکل خشک مٹی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوری زمین سے لی۔ تو فرمایا کہ اللہ نے آدم کو ایک مٹھی سے پیدا کیا جو اللہ نے ساری زمین سے لی۔ اب بنی آدم اس زمین کے اندازے کے مطابق وجود میں آئے۔ زمین میں ہم دیکھتے ہیں کہیں مٹی سرخ کلر ہے، کہیں کالی کلر کی ہے، کہیں کوئی اور کلر ہے، تو فرمایا کہ ان میں سرخ، سفید، سیاہ اور اس طرح کے لوگ ہیں، اور طبیعت کے اندر بھی بعض نرم ہیں، بعض سخت ہیں، بعض خبیث ہیں، بعض پاک ہیں۔ جیسے کہ بعض مٹی ایسی ہوگی بالکل سخت مٹی، بعض ہوگی بالکل نرم مٹی، زمین کا کچھ حصہ ہوگا بنجر، سو آپ بیج ڈالیں، پانی لگائیں، کھاد لگائیں، کوئی کاشت نہیں ہوگی، فصل نہیں اگے گی۔ تو اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے لیے پوری زمین سے ایک مٹھی تراب کو لیا، خشک مٹی کو لیا، اور پھر اس میں پانی ڈالا تو وہ طین ہو گئی، یعنی وہ مٹی جسے بھگو دیا گیا تھا ایک عرصہ پڑے رہنے دیا، پانی ڈال کر ایک عرصہ پڑے رہنے دیا، جب وہ کالی سیاہ ہو گئی اور نرم و ملائم ہو گئی۔ جیسا کہ آج بھی اگر ہم دیہاتوں کے اندر گارا بناتے ہیں، مٹی میں پانی ڈال دیتے ہیں، پہلے وہ تراب تھی، اس میں پانی ڈالا، اب وہ طین ہو گئی، اور اس گارے کو چھت پر چڑھانے کے لیے خیر ہم اضافی طور پر اس میں بھوسا بھی ڈال دیتے ہیں۔ تو جب یہ مٹی کچھ عرصہ پڑی رہتی ہے
اس میں سے سمیل بھی آنا شروع ہو جاتی ہے، بدبودار ہو جاتی ہے۔ پہلے رنگ مٹیالہ تھا، تھوڑا عرصہ پڑے رہنے کے بعد یہ بالکل کالی سیاہ ہو جاتی ہے اور بدبو اور سمیل بھی دیتی ہے۔ تو اللہ نے ایک مٹھی پوری زمین سے تراب کو لیا، کیا مطلب؟ خشک مٹی۔ یہ بار بار میں اس لیے ریپیٹ کر رہا ہوں کہ سننے والوں اور والیوں، میرے بھائیوں اور بہنوں، تاکہ آپ کو یہ یاد ہو جائے۔ تو اللہ نے پوری زمین سے ایک مٹھی تراب لی، پھر اس کے اندر جناب پانی ڈالا تو وہ 3 ہو گئی، اور جب کچھ عرصہ وہ پڑی رہی بدبو آنے لگی اور بدبودار کیچڑ کے جیسی ہو گئی۔ جب یہ صورت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا ڈھانچہ اور شکل و صورت بنائی، اور حدیث کے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میں نے آدم کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا، جس طرح کہ آیات قرآنی اور احادیث نبویہ میں ہے، خلقتہ بیدیہ، میں نے آدم کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا۔ اور حدیث میں یہ وضاحت موجود ہے، اللہ تعالیٰ کے 2 ہاتھ ہیں، ہاں جی، اور اللہ کے یہ دونوں ہاتھ دائنے ہاتھ ہیں، ہمارا ایک ہاتھ رائٹ ہے ایک لیفٹ ہے نا، اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ داہنے ہاتھ ہیں، اس میں لیفٹ نہیں ہے۔ اب اللہ کے ہاتھ ہیں کس طرح؟ اس کی کوئی مثال نہیں اور اس کی کوئی مثل نہیں، جیسے رب رحمان کی شان کے لائق ہے۔ تو اللہ نے آدم کا ڈھانچہ اور شکل و صورت بنائی، فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، اور پھر اللہ رب العالمین نے اس میں خاص پیدا کردہ روح کو پھونک دیا اور یہ آدم تیار ہو گئے۔ روح سے مراد اللہ کی روح نہیں بلکہ اللہ کی مخلوق روح، اپنی روح، اس لیے فرمایا کہ یہاں بھی آدم اور روح آدم کا شرف اور مقام و منزلت بیان کرنا تھا، ورنہ تو ساری کائنات کا خالق و مالک اللہ ہی ہے۔ جیسے ساری مسجدیں کیا ہیں؟ اللہ کا گھر ہے نا، لیکن مسجد حرام کو خاص کر کہا گیا بیت اللہ، اسی طرح ساری مخلوق اللہ کی ہے، اونٹنیاں بھی اللہ ہیں، اللہ کی ہیں، نعوذ باللہ، اونٹنیاں بھی اللہ ہی کی ہیں، لیکن خاص صالح علیہ السلام کی اونٹنی متعلق کیا فرمایا؟ ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی، حالانکہ ساری اونٹنیاں اللہ کی ہیں، سارے اونٹ بھی اللہ کے ہیں، سارے جاندار جانور بھی اللہ ہی کے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بابا جی آدم علیہ السلام کو یوں پیدا فرمایا، تراب خشک مٹی لی، پانی ڈال کر 3 بنایا، کچھ عرصہ رہنے دیا تو وہ حامئین اور حامئین مسنون ہو گیا، بدبودار کیچڑ بن گیا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم کا ڈھانچہ اور اس کی شکل و صورت بنائی، جیسے فرمایا کہ تمہیں تمہارے رب کے متعلق کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ اللہ نے ہی ہمیں پیدا کیا، ہماری شکل و صورت کو بنایا اور بہترین بنایا، بہترین تخلیق فرمائی۔ پیارے بھائیوں، ان آیات میں ہمیں یہ بھی سوچنے کا موقع ملتا ہے انسان کا، حضرت انسان کا کتنا بڑا رتبہ اور مقام ہے۔ ذرا دیکھیے تو اللہ وحدہ لا شریک تو وہ ذات ہے، وہ اگر فرماتی کہ کن ہو جا فیکون، اگلے لمحے آدم کھڑا ہوتا۔ اتنا لمبا پروسیس کرنے کی ضرورت تو نہیں تھی نا، کہ پہلے ایک مٹھی تراب ہے، پھر پانی ملا کر 3 ہے، پھر عرصہ دراز پڑے رہنے دیا تو وہ ہمیں مسنون بن گیا ہے، پھر جب وہ خشک ہو کر سلسال ہوا، کھنکھناتی ہوئی مٹی ہوئی، تو پھر اللہ نے آدم کی صورت بنائی۔ تو اللہ وحدہ لا شریک اگر فرما دیتے کہ کن ہو جا تو وہ تو ہو جاتا، لیکن کیا ہے کہ یہ حضرت انسان کا شرف اور مقام ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ عظیم مخلوق ہے حضرت انسان، کہ جسے اللہ وحدہ لا شریک نے اتنے بہترین پروسیس کے ساتھ پیدا فرمایا۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنی اس مخلوق حضرت انسان سے کتنا پیار ہوگا، یہ ہم اندازہ لگائیں۔
اس لیے اللہ رب العالمین نے اپنی اس پیاری مخلوق کے لیے آسمان، زمین، پوری کائنات، پورا سسٹم اللہ نے بنایا. پھر بابا جی آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا. جب بابا جی زمین پر آئے، آسمان موجود، زمین موجود، پانی موجود، کھیت کھلیان موجود، سب کچھ جو قیامت تک اولاد آدم کی ضروریات تھی اللہ نے پہلے ہی بندوبست فرما دیا. ہمارے ہاں بھی جب کوئی پیارا پیارا مہمان آتا ہے نا، ہم اے سے لے کر زیڈ، الف سے یا تک تمام ضروریات پہلے ہی جمع کر لیتے ہیں. کیا کھلانا، کیا پلانا، کہاں سلانا، کیا دینا، کیا لے جانا ہے ساتھ اس نے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو انسان کتنا پیارا ہے کہ اللہ نے اس سے پہلے ہی سارے کچھ کا بندوبست فرما دیا. تو انسان اور آدم کی پیدائش کا یہ مرحلہ کہ تراب خشک مٹی، تین بھگوئی ہوئی مٹی، ہمئی مسنون بدبودار مٹی، بدبودار کیچڑ، اور سلسال کھن کھن کر بجنے والی مٹی، اور جناب آدم علیہ السلام کی تخلیق. اب ہم اپنا رتبہ اور مقام دیکھ لیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ شروع کیا کہ اللہ کی یہ مخلوق جہنم نہ جانے پائے، اور پیغمبروں کی دعوت پر لبیک و سعدیک کہہ کر جہنم اور شیطان کے راستے سے بچ بچا کر جنت کے راستے کو پدھارے، جنت کے راستے کو اختیار کرے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنات کی تخلیق کا بیان فرمایا کہ جنات کو اس سے پہلے آگ کی لپک اور شعلے سے پیدا کیا. سخت حرارت والی یعنی تیز آگ کے شعلے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرات جنات کو پیدا فرمایا. اور اس کے تعلق سے مفسر قرآن صحابی رسول جناب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ سموم ایسی آگ کو کہا جاتا ہے، سموم ایسی آگ کو کہتے ہیں جو قتل کر دے، یعنی تیز آگ. اور اس کے حوالے سے ایک اور حدیث کے اندر صحیح مسلم میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خلقت الملائکۃ من نور، فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا. وخلق الجان من مارج من نار، اور جنات کو آگ کے شعلے سے، یعنی آگ اور اوپر جو شعلہ اور لپک ہوتی ہے اس سے اللہ نے جنات کو پیدا کیا. وخلق آدم مما وصف لکم، اور آدم کو اس چیز سے پیدا کیا جو تمہارے لیے بیان ہو چکا، یعنی آدم کی پیدائش ہو تراب سے، تین سے، ہمئی مسنون سے اور سلسال ان سے ہوئی. اللہ نے جنات کو آگ کے شعلے کی لپک سے پیدا کیا. اور جنات جن یہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس جنہ یا جنو کا معنی ہے ڈھانپنا اور چھپانا، یعنی یہ جنات ہمیں نظر نہیں آتے اور یہ ہم سے چھپے ہوئے ہیں. ہاں ہم جنات کو ضرور نظر آتے ہیں. انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، بے شک وہ اور اس کا قبیلہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے. یعنی جنات ہمارے قریب ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں مگر ہم جنات کو نہیں دیکھ پاتے. تو اللہ رب العالمین نے جنات کی تخلیق کس سے کی؟ سخت حرارت والی گرم آگ کے شعلے سے، یعنی آگ کے شعلے کی لپک سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنات کو پیدا کیا. اب یہاں بھی انسان اور جنات کا ایک فرق دیکھیے. پہلا نقطہ تو ہمارے سامنے یہ آتا ہے کہ جنات ہم سے پہلے پیدا ہوئے، تو جنات ایک لحاظ سے ہم سے بڑے ہیں، ہم کہہ دیں کہ وہ ہمارے بڑے ہیں، یعنی ہم سے پہلے کی مخلوق ہے. کون؟ جنات، جنہیں اللہ نے سخت حرارت والی آگ کے شعلے سے پیدا فرمایا. تو جنات کو اللہ نے ہم سے پہلے تخلیق کیا، اور ہمارے بابا جان جناب آدم علیہ السلام
پھر آگے آدم سے ہوا، پھر آدم ہوا سے انسانیت، تو ہم بعد میں پیدا ہوئے، جنات ہم سے پہلے پیدا ہوئے، تو جو پہلے پیدا ہو وہ کون ہوتا ہے؟ بڑا ہوتا ہے نا، بڑا ہوتا ہے۔ جو پہلے پیدا ہو وہ بڑا ہوگا، جو بعد میں پیدا ہو وہ چھوٹا ہوگا۔ تو جنات پیدائش میں ہم سے پہلے ہیں، مطلب وہ بڑے ہیں، ہم پیدائش میں جنات کے بعد ہیں، ہم چھوٹے ہیں۔ بعض لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو بڑے ہیں، سمجھیے اللہ کے قرآن کو۔ یاد رکھیے ہدایت کے لیے قرآن میں جتنا غوطہ زن ہوں گے، انشاءاللہ قرآن ہمارے سامنے ہر مصیبت اور مشکل کا حل پیدا کرے گا۔ ہمارے دیوبندی بریلوی بھائی کہتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے پہلے 80 ہجری میں، اور امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بعد میں پیدا ہوئے۔ تو بڑے کون ہیں بتائیے؟ امام ابو حنیفہ ہیں، وہ اہل سنت اہل حدیث کے ائمہ اربعہ میں پہلے امام ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تعالی۔ اور امام بخاری محمد بن اسماعیل رحمہ اللہ تعالی وہ بعد میں پیدا ہوئے۔ تو بڑے کون ہوئے؟ ہاں جی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہوئے نا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش 80 ہجری ہے، اور یہ ائمہ اربعہ میں پہلے امام ہیں۔ انہی کو امام اعظم رحمہ اللہ کا لقب بھی حاصل ہے۔ کہاں پر امام اعظم؟ ائمہ اربعہ میں امام اعظم ہیں، کیونکہ ان کی پیدائش ائمہ اربعہ میں پہلے نمبر پر ہے۔ اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ تعالی جن کی کنیت ابو عبداللہ، ہاں جی، امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی پیدائش ہے 13 شوال المکرم بروز جمعہ 194 ہجری بمطابق 19 جولائی 810 عیسوی شہر بخارا میں بعد از نماز جمعہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی ولادت ہوتی ہے۔ اور کہاں 80 ہجری، ہاں جی، اور کہاں 194 ہجری، بہت زیادہ فرق ہے۔ یعنی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ بڑے ہیں، امام بخاری رحمت اللہ علیہ چھوٹے ہیں۔ اب ہمارے مقلدین بھائی کیا کہتے ہیں کہ بھائی امام ابو حنیفہ چونکہ بڑے ہیں اس لیے ان کی تقلید کرنی چاہیے۔ تو پیارے بھائیوں، بڑے اور چھوٹے کا فرق نہیں ہوتا، جس کو اللہ مقام اور رتبہ عطا کر دے تو اللہ تعالیٰ پھر بڑے اور چھوٹے کو، ہاں جی، لمبے اور چھوٹے کو، پہلے اور بعد والے کو نہیں دیکھتا۔ اب یہاں دیکھیے قرآن کی آیات ہے نا، نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، ابھی آدم پیدا نہیں ہوئے اللہ نے پہلے ہی ملائکہ سے کہا میں آدم پیدا کرنے لگا ہوں۔ پھر آدم کی پیدائش کا خوبصورت پروسیس دیکھیں، اللہ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے آدم کو پیدا کیا، یعنی آدم کی بناوٹ، اس کی تخلیق، اس کی صورت، اللہ نے دونوں ہاتھوں سے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اور اللہ نے ایک مٹھی تراب ہے، خشک مٹی پوری زمین سے لی، پھر پانی ڈال کر بھگو کر 3 بنایا، پھر لمبا عرصہ پڑے رہنے کے بعد وہ بدبودار کیچڑ ہوئی، پھر خشک ہو کر وہ سلسال کھن کھناتی بجنے والی بنی۔ اللہ نے دونوں ہاتھوں سے آدم کو پھر تخلیق کیا اور آدم کو صورت، شکل و صورت دی۔ اب بڑے کون ہیں؟ جنات ہیں نا، کیونکہ پہلے پیدا ہو رہے ہیں۔ چھوٹا کون ہے؟ آدم۔ آگے کی آیات میں اب کیا آ رہا ہے اور کیا ہم نے سن رکھا ہے، کیا پڑھ رکھا ہے؟ ہاں جی، سجدہ جنات کو ہوا یا آدم کو ہوا؟ بڑا تو جنات تھا نا، تو سجدہ بھی جنات کو ہونا چاہیے تھا۔ آدم تو چھوٹا تھا، اس نے سجدہ کرنا تھا، لیکن سبحان اللہ، آدم کی شان پہ صدقے اور باری جائیں، اللہ اکبر کبیرہ، کہ آدم علیہ السلام کو سجدے کا کرنے کا حکم ہوتا ہے کہ سجدہ آدم کو کرنا ہے، ملائکہ پلس ابلیس، کہ آدم کو سجدہ کرو۔ تو معلوم ہوا کہ امام ابو حنیفہ ضرور پہلے پیدا ہوئے، کوئی شک نہیں، لیکن مقام اور مرتبہ کس کا بڑا ہے؟ جو 194 ہجری میں شہر بخارا میں پیدا ہو رہا ہے،
جن کا نامی اس میں گرامی امام بخاری رحمت اللہ علیہ ہے۔ امام ابو حنیفہ اہل الرائے کے امام تھے، اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ وہ علوم اسلامیہ کے انسائکلوپیڈیا تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مفسر قرآن وہ ہیں، حافظ حدیث وہ ہیں جی، فقیہ کتاب و سنت وہ ہیں، اور دیگر ان کے بے شمار جناب ان کی جو ہے وہ سیرت اور ان کی جو ہے ان کا بڑا مقام اور رتبہ۔ ضرور امام ابو حنیفہ ہمارے امام ہیں، ہمارے سر کا تاج ہیں، ہماری آنکھوں کا سرما ہیں۔ میں نے یہ بیان اس لیے بتایا، جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ابو حنیفہ پہلے پیدا ہوئے وہ بڑے شان والے ہیں جی، اور بخاری بعد میں پیدا ہوئے چھوٹے رتبے والے، تو ذرا یہاں پھر کہہ دیجئے کہ آدم کا چھوٹا مقام ہے اور جان جنات کا بڑا مقام ہے، کیونکہ جنات پہلے ہے آدم بعد میں ہے۔ آگے چلتے ہیں جی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، فرشتوں سے اللہ نے کہا کہ میں ایک بشر، ایک بجنے والی مٹی یعنی سلسال سے آدم کو پیدا کرنے والا ہوں، وہ مٹی جو بدبودار سیاہ کیچڑ سے ہوگی، مطلب وہ تین ہوگی، وہ خشک ہو کر سلسال ہو چکی ہوگی، شروع میں وہ تراب تھی۔ تو یہ بھی جناب آدم علیہ السلام کا شرف اور مقام ہے۔ ابھی آدم آئے نہیں ہیں جی، ابھی آدم تشریف نہیں لائے، اور جناب آدم علیہ السلام کی آمد کی اطلاع اور خوشخبریاں اللہ سبحانہ و تعالی پہلے ہی بیان کر رہا ہے اور ملائکہ کو بتا رہا ہے۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری، اللہم ارفعنا بالقرآن العظیم، اللہم ارزقنا بالقرآن العظیم، اللہم اہدنا بالقرآن العظیم، اللہم اغفر لنا بالقرآن العظیم، اللہم نور قلوبنا بالقرآن العظیم، اللہم نور صدورنا بالقرآن العظیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔